الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين خصوصا على محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين وبعد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے متعلق بات ہو رہی تھی. صحابہ اکرام نے آپ کی ہر چیز کو نوٹ کیا اور اتنی تفصیل کے ساتھ آپ کی زندگی کا نقشہ ہمارے سامنے کھینچ دیا، بتا دیا کہ ہم اگر ان کو اپنانا چاہیں تو کوئی بھی ہمارے یہاں کوئی شبہ نہیں ہوگا، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا، اور صاحب کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوگی کہ صاحب ہو سکتا ہے صحیح ہو یا غلط ہو. ایسے نہیں ہے. ہر بات انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ صحابہ کرام نے ہم کو بتائی ہے. اللہ کے پیارے رسول کی زندگی کا پورا نقشہ انہوں نے کھینچ دیا. آپ کے جسم کے تعلق سے، بالوں کے تعلق سے، کپڑوں کے تعلق سے، سواری کے تعلق سے، اتنا ہی نہیں بلکہ رات دن آپ کیا کرتے تھے، صبح شروع ہوتی تھی تو شام تک آپ کے معمول کیا تھے، یہ ساری باتیں صحابہ کرام نے ہم کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دی. تو ہم کل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے تعلق سے بیان کر رہے تھے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت سی اچھی باتوں کا ہم کو حکم دیا ہے. اس کے علاوہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری اچھی باتوں کا ہم کو حکم دیا ہے، یعنی اچھے اخلاق کی تعلیم دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے، تم میں کا سب سے مجھے پیارا اور قیامت کے دن میرے سب سے قریب بیٹھنے والا وہ ہوگا جن کے اخلاق اچھے ہوں گے، اور تم میں جو آدمی مجھ سے بہت دور رہے گا اور مجھے بہت ناپسند رہے گا وہ مجھ سے بہت دور بیٹھے گا. یہ کون لوگ ہیں؟ الثرثارون والمتشدقون والمتفیہقون. یہ لوگ ہیں سرسارون، بولنے والے، بس زبان چلتی ہی رہتی ہے، کبھی رکتی نہیں، جس کو ہم لوگ اردو میں بکو کہتے ہیں. بک 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 ہمیشہ بولتے رہیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے لوگ قیامت میں میرے قریب بیٹھیں گے بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ لوگ بہت دور رہیں گے مجھ سے، اور مجھے یہ لوگ انتہائی ناپسند ہوں گے. ایک دوسرا والمتشدقون، منہ بھر بھر کر بولنے والے، کوئی بھی بات ہو تو سادے انداز سے بات نہیں کریں گے، منہ پھلا کے بات کریں گے، الفاظ بھاری بھاری نکالیں گے، روب ڈالنے کی کوشش کریں گے. ایسے لوگ بھی اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں میرے قریب نہیں رہیں گے قیامت کے دن، اور میں ان کو سخت ناپسند کروں گا. والمتفیہقون، اور متفیہقون بھی مجھ سے بہت دور رہیں گے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ تو ہم کو سمجھ میں آیا، زیادہ بکنے والے، منہ بھر بھر کر بڑے بڑے الفاظ بولنے والے، روب جمانے والے، یہ تو ہم کو سمجھ میں آیا، لیکن المتفیہقون کو کہا تکبر کرنے والے. تو تکبر کرنے والے بھی اللہ کے پیارے رسول سے بہت دور رہیں گے. آپ اللہ کے پیارے رسول ان کو بالکل نہیں چاہیں گے، اور جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر اور غرور ہوگا وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا. ایسا آدمی جہنم میں بھیجا جائے گا. پھر اس کے تکبر کا حساب کر کے اس کو جنت میں اگر ہے مستحق تو اس کو جنت میں جگہ ملے گی. لہٰذا یہ تین قسم کے آدمیوں کو اللہ کے پیارے رسول نے سخت ناپسند فرمایا. بات آدمی ضرورت پر کرتا ہے، جتنی ضرورت ہے اتنی بات کرتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان جو بھی بول اپنی زبان سے نکالتا ہے، سخت قسم کا فرشتہ، زبردست چست ایسا فرشتہ اس کی پوری باتوں کو لکھتے رہتا. وہ لکھتے رہتا، قیامت کے دن ریکارڈ ہوگا. تو لہٰذا ہم جتنی باتیں بولیں گے ہمارا ٹیپ قیامت میں کھول دیا جائے گا. کیا کیا بولے ہوں گے، بیکار باتیں کیے ہوں گے. جتنی ضرورت ہو اتنی بات آدمی کو کرنی چاہیے. بیکار بات کرنے سے آدمی کا وقار گر جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بات سمجھ میں نہیں آتی تو 3 بار بولتے تھے. مجلس کو آتے السلام علیکم،
السلام علیکم السلام علیکم ایسا 3 مرتبہ بولتے تھے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بات کو گھما پھرا کے ادھر ادھر نہیں بولتے تھے, بہت مختصر بولتے تھے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو بڑے معجزے دیے ان میں سے جوامع الکلم, بہترین بات, مختصر الفاظ لیکن معنی اس کا بہت, جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا گیا کہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے جملے بولتے تھے لیکن ان کا معنی بہت وسیع ہوتا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے ساتھ برائی کرو تم اس کے ساتھ اچھا کرو, جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو, اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو نیکی کرو, اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. یہ سب پیارے نبی نے فرمایا. لہذا زبان سے جو بھی ہمارے نکلتا ہے سوچ سمجھ کے ہم کو بولنا چاہیے. لوگوں نے لکھا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے زبان کو کتنی حفاظت سے رکھا ہے. 2 بڑے گیٹ ہیں, ہونٹ کہتے ہیں ان کو, اس کے بعد چھوٹے چھوٹے 32 دروازے جن کو دانت کہتے ہیں. ہونٹ کھلے, دانت کھلے, پھر زبان بولے. ایسا نہیں ہے کہ صاحب زبان فری ہے, ہاتھ فری ہے, پاؤں فری ہے, آنکھ فری ہے, کان فری ہے, ناک فری ہے, سب فری ہیں, لیکن زبان کے لیے اللہ نے بہت سارے گیٹ رکھے ہیں. یہ سب گیٹ کھلتے ہیں تو زبان بول سکتی ہے ورنہ نہیں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح ہوتی ہے تو ہاتھ بھی, پاؤں بھی, آنکھ بھی, سر بھی سب زبان سے کہتے ہیں صاحب ذرا ہمارا خیال کرو, تمہاری وجہ سے ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہ آئے. سب زبان سے درخواست کرتے رہتے ہیں, اس لیے کہ زبان اتنی خراب چیز ہے کہ جو بھی کہنا ہے کہہ کے جا کے چھپ جاتی ہے. اس کی تکلیف کسے ہوگی؟ دوسروں کو تکلیف ہوگی. جیسے میں نے گزشتہ سال بتایا تھا, کوئی آدمی کہتا ہے کسی کو گالی دیا, اب زبان کو مارتا کیا, وہ اس کے پیٹھ کو مارے گا, سر کو مارے گا, چہرے کو مارے گا, اس کا ہاتھ توڑ دے گا. گناہ کی زبان, سزا ملی ہاتھ کو بھی, پاؤں کو بھی, پیٹ کو بھی, سر کو بھی, پیٹھ کو بھی. اسی لیے سب کہتے ہیں بھائی صاحب ذرا خیال کرو ہمارا, تمہاری زبان سے کچھ بھی نکلے گا تکلیف ہم کو. جہنم میں بھی لوگ زیادہ اسی زبان کی وجہ سے جائیں گے, جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر ہے. زبان گناہ کی تو زبان کاٹ کے اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالتے ہیں, بلکہ اس زبان کی وجہ سے پورا جسم جلتے رہے گا. تو زبان اتنی بری چیز ہے. اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ زبان کو پکڑ کے باہر نکال کے کھینچ کے پھینک دینا چاہتے تھے. زبان کیسے نکلے گی؟ اور زبان تو ایسی چیز ہے کہ پکڑ کے جتنا تم کھینچو گے تو پھسل پھسل کے چلے جائے گی, وہ آتی بھی نہیں ہے. گوشت کا ایک ٹکڑا, اس میں ہڈی بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, لیکن اس کے اندر دیکھیے کتنی طاقت ہے برائی کی اور نیکی کی. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں جانے کا زیادہ سبب زبان ہے, لہذا زبان کو ہم استعمال کریں اگر نیکی کے کاموں میں تو اللہ تعالی ہمارے جسم میں طاقت پیدا کرتے ہیں, قوت پیدا کرتے ہیں. لیکن زبان کو ہم نے غلط استعمال کیا تو پورا بدن بھی بگڑ جاتا ہے. تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوگ مجھے بالکل پسند نہیں جو بک 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 بولتے ہی رہتے ہیں. کسی مجلس میں بیٹھو بہت بولیں گے, دوسروں کی سنیں گے ہی نہیں. یہ کبھی شوہر میں عادت ہوتی ہے, شوہر خوب بولے گا, بیوی کو بولنے بھی نہیں دے گا. کبھی بیوی میں عادت ہوتی ہے, بیوی خوب بولے گی, شوہر کو ایک لفظ بولنے کی اجازت نہیں دے گی. اس طرح بہت ہوتا ہے. زبان بہت ہی خراب چیز ہے. تو لہٰذا اللہ کے پیارے رسول نے جو اخلاق ہم کو سکھائے ہیں اس میں یہ ہے کہ زبان کا استعمال بھی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ وزن کیا ہوگا؟ حسن اخلاق. حسن اخلاق کا بڑا وزن رہے گا. نماز سے بھی زیادہ وزن رہے گا, روزے سے بھی زیادہ وزن رہے گا. تولا جائے گا حسن اخلاق کو. ہمارے لوگوں کے ساتھ کیسے بات کرتے تھے, لوگوں سے کیسے ملتے تھے, لوگوں سے کیسے سلوک کرتے تھے, یہ سب حسن اخلاق ہیں. ان کو بھی تولا جائے گا قیامت کے دن. اللہ اکبر. وہ اللہ کی ترازو کیسے ہوگی نہیں معلوم. تو کہا کہ صاحب ان سب کو تولا جائے گا. سب سے وزن, بھاری وزن اسی کلمے کا ہوگا, زبان کا ہوگا, بول کا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ جو آدمی کے بد زبان ہوتا ہے اس کو بالکل پسند نہیں کرتا ہے.
لہذا انسان کو چاہیے کہ ان ساری باتوں کا خیال کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حمار ابن وحش کی حدیث ہے، عیاض ابن حمار کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو جی اللہ نے مجھے وحی کی ہے، ان تواضعوا، عاجزی کے ساتھ زندگی گزارو، حتی لا یفخر احد علی احد، یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر فخر نہ جتائے۔ کہتے ہیں نا، ارے کیا سمجھے مجھے، سید ہوں میں، آل رسول ہوں میں، شیخ ہوں میں، ارے کیا ہو گیا جی، تم مسلمان ہو نا، اس کو یاد کرو، فخر نہیں کرنا۔ تو کیا ہے، تیرے پاس تو سائیکل ہے، میرے پاس تو ٹو ویلر ہے۔ ارے تو کیا ہے، پرانی پھٹی ٹو ویلر رکھا ہے، میرے پاس سے نئی کار ہے۔ ارے یہ سب فخر کی چیزیں، کبھی لباس پر فخر ہے، کبھی سواری پر فخر ہے، کبھی طاقت پر فخر ہے، کبھی عہدے پر فخر ہے۔ کہا نہیں فخر کرنا، سب اللہ کے ہاں سب سے بڑا متقی، جو متقی بندہ ہی سب سے معزز سب سے محترم ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب اللہ کو جو متقی ہے وہ ہے جس کے پاس مال زیادہ ہے، جس کے پاس طاقت زیادہ ہے، جس کے پاس بڑا عہدہ ہے اور جس کے پاس زیادہ خوبصورتی، یہ سب کچھ نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکل صورت کو بھی، تمہارے بدن کو نہیں دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو بھی، تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ لہٰذا تم عاجزی کے ساتھ رہو، اپنے بھائیوں کے ساتھ ایسے کرو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ولا یبغی احد علی احد، یہ ایک دوسرے پر ظلم بھی نہ کرو۔ طاقت مل گئی، قوت مل گئی، پاور مل گیا، خاندان قبیلے کے لوگ زیادہ ہو گئے، صاحب جا کے کسی کو پیٹ دیا، مار دیا، دیکھا جائے گا پولیس کیا کرتا ہے، دیکھا جائے گا فلاں کا، ایسے نہیں کرنا چاہیے مسلمانوں کے لیے۔ یہ بھی اللہ کے پیارے رسول نے اخلاق سکھائے اور یہ مسلم کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری کی حدیث ہے، نیکی کا چھوٹا کام بھی ہو تو اس کو معمولی نہ سمجھو۔ پیارے نبی نے فرمایا، ایمان کی 70 کے قریب 60 پر 9 شاخیں ہیں، یعنی باتیں ہیں ایمان کی۔ سب سے پیاری، سب سے اچھی بات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا، اس کا بہت بھاری وزن ہے۔ ایک معمولی نیکی کیا ہے، راستے میں کوئی بھی چیز پڑی ہے جس کی وجہ سے کسی کو بھی تکلیف ہوگی، اس کو ہٹا دو، اماطۃ الاذی عن الطریق، تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دو۔ کہیں کانٹا گرا ہے، کہیں کانچ کا ٹکڑا، شیشے کا ٹکڑا کرا ہے، کہیں کوئی میخ گری ہے، کوئی کچھ گرا ہے، سب ہٹا دو۔ کسی کو بھی زخم ہو جائے گا، کسی کو بھی تکلیف ہوگی، یہ بھی ایمان میں داخل ہے۔ لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نیکی کا کوئی بھی کام ہو معمولی نہ سمجھو۔ یہ ایک حدیث میں تو فرمایا، پڑوسی اپنے پڑوسی کو، یہ کھر بکری کا جو پیر کا نیچے ہڈی ہوتی ہے پیر کے، وہ جلی اس کو نکال کے پھینک دیتے ہیں بھون کے، وہ معمولی چیز ہے، اس میں کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، نہ سالن پکا سکتے ہیں، نہ اس کو کھا سکتے ہیں، نہ اس کو تل سکتے ہیں، نہ اس کو کچھ کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ لیکن ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے بھائی سے، پڑوسی سے اتنی محبت ہے، وہی ہے بکری کے کھر، وہی صحیح دے دو، محبت بڑھے گی۔ تو کوئی معمولی چیز نہ سمجھو، یہاں تک کہ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی بڑی نیکی ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ آدمی مسکرا کر ملے۔ بھئی کیا کرنا ہے، کوئی بھی آیا تمہارے پاس ملنے کے لیے، بھئی 100 روپے ہو تو دیجئے، یہ کام کیا تم نے، جاؤ جی، ارے نہیں بھائی نہیں ہے، جاؤ دے دیے تم کو، ہو گیا، اب نہیں ہے گنجائش، ہنس کر بولیے، کیا بھی تمہیں بار بار آئے نا، کوئی نہیں نا، بجائے اس کے کہ آدمی ڈانٹے ڈپٹے۔ کسی سے ملے، سلام کیے، خوشی کے ساتھ السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت سے، اچھے ہیں، ذرا سا ہونٹ کھلے، ذرا سا مسکرا دیے، صاحب اس میں بھی ایک ثواب اللہ نے رکھا ہے۔ سلام کرنے والے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ صاحب سلام کریں گے تو غصے سے، اور اگر جواب دیں گے تو غصے سے جواب دیں گے، ایسے بھی بہت سارے لوگ رہتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری کے حدیث کے اندر اللہ کے پیارے رسول کے یہی الفاظ ہیں، نیکی کے کسی بھی کام کو تم معمولی نہ سمجھو، یہ سب ہمارے اخلاق ہیں میرے بھائی۔ ہم لوگوں کو تو حکم دیا گیا کہ راستے میں گری پڑی ہوئی چیز کو بھی تم ہٹاؤ، دور کرو،
یہ سب ہمارے ہاں والنٹری ورک نہیں ہے بلکہ یہ ایک طرح سے کمپلسری سروس ہے، والنٹری سروس نہیں ہے، یہ مسلمان کی یہ سب ڈیوٹی ہے، مسلمان یہ سب کرے۔ یہ سب مسلمانوں نے اخلاق کے کام چھوڑ دیے، اس نے اخلاق کے کام چھوڑ دیے، اسپتال بنانا، مدرسے بنانا، اسکول بنانا، تعلیم گاہیں بنانے، غریبوں کی مدد کرنا، یہ سب کون کر رہے ہیں؟ کہاں دیکھو تو صرف عیسائی ہیں، کہاں دیکھو تو عیسائی ہیں، وہی پھیلے ہوئے دنیا کے اندر۔ کہیں بھی کوئی آفت، کہیں بھی کوئی بڑی مصیبت آتی ہے تو صاحب فوراً یہ لوگ نہ دین دیکھتے نہ کچھ دیکھتے، فوراً مدد کے لیے تیار ہوتے ہیں، بھیجتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ یہ سب کام جو ہم کو پیارے نبی نے بتائے وہ سب کسی دوسرے نے لے لیے، وہ سب دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ اب مسلمان مجبور ہو کے جا کے وہاں علاج کرتے ہیں، اور جب مسلمان جاتا ہے تو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے کام وہ کر رہے ہیں، لیکن ہم جب جائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ صاحب ہم سے نفرت کریں گے۔ یہ سب کام ہم کو کرنے چاہیے تھے۔ کسی بھی دنیا میں کسی بھی ملک میں ایک ذمہ دار امیر نہ ہو تو کوئی بھی کام نہیں ہوتا۔ ایک امیر ہو اور صاحب وہ پوری پلاننگ کرے، امت مسلمہ کو کیا ضرورت ہے، مسلمانوں کے لیے کون سا کام کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، جب چل کر یہ سب ہوتا ہے۔ چونکہ پوری امت مسلمہ آج بیکار پڑی ہے، نہ ان کا کوئی امیر ہے نہ کوئی ذمہ دار ہے، کچھ نہیں ہے، اس لیے کوئی بڑے کام، کوئی بھاری کام نہیں ہوتے ہیں۔ لہذا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ساری باتوں پر غور کیجئے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عمدہ اور پیاری باتیں ہم کو بتائی ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی تمہاری طرف کوئی احسان کرے، جس نے آپ کو 5 روپیہ دے دیا، جس نے آپ کو کھانا کھلا دیا، جس نے آپ کو پانی پلا دیا، جس نے آپ کا کوئی علاج کر دیا، جس نے آپ کے ساتھ کوئی بھی بھلائی کی، چھوٹی بڑی، فکافی اوہ، اس کا بدلہ دو، تم بدلہ دینے کی کوشش کرو۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اگر کوئی آدمی تم کو تحفہ دے تو اس سے اچھا تحفہ دینے کی کوشش کرو۔ اگرچہ کہ اس معنی میں لوگوں نے یہ کہا کوئی اگر تم کو السلام علیکم کہے تو جواب میں تم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بولو، اور اگر وہ آدمی کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا وہ تحفہ تم کو دیا اس سے بہتر تحفہ دینے کی کوشش کرو۔ اب تمہارے پاس ایسا بھی ہوگا کہ جس نے تم کو دیا ہے اس کو دینے کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، کیا کریں؟ دعا کرو ان کے واسطے، دعا کرو گے ان کے واسطے، یا اتنی دعا کرو کہ تم سمجھ جاؤ کہ صاحب ہاں ان کے احسان کا بدلہ ہو گیا۔ دیکھیے کیا کتنی پیاری بات ہے۔ عام طور پر رشتہ داروں کے متعلق عربی میں ایک جملہ کہا جاتا ہے اکثر الاقارب عقارب، اکثر رشتہ دار بچھو ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ بھی احسان کرو بدلہ دینے کی کوشش نہیں کرتے۔ کیا بدلہ دینا؟ دعا کرنا۔ عام طور پر ایسا دیکھا گیا ہے کہ اگر رشتہ داروں کے اندر دینداری نہ ہو، اخلاق نہ ہو، آپ کچھ بھی ان کو بھیجیں گے فوراً بولیں گے کیا بھیجا؟ 3000 روپے بھیجا، تج کیا بھیجا انہیں؟ غارت ہو جاؤ۔ 30,000 روپے بھیج سکتا انہیں، 20,000 بھیج سکتا، کیا انہیں خیال کرتا میں اس کا ماموں نے کیا، میں اس کا چچا نے کیا؟ بے نمازی، بے اخلاق، کچھ بھی آپ اس کو بھیجیے دعا نہیں دے گا، بددعا دے گا۔ یہ اخلاق ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کے، اسی لیے عربی میں کہتے ہیں صاحب رشتہ دار بچھو ہوتے ہیں، بہت سارے رشتہ دار۔ رشتہ جوڑنے کا ہم کو بہت حکم ہے، رشتہ داروں کا خیال کرو، رشتہ داروں کا خیال کرو۔ کسی کو بھی آپ پیسہ دیے اس کے بجائے اپنے نیک رشتہ دار کو دیے تو ڈبل ثواب ملے گا، لیکن یہاں تو الٹا معاملہ ہے، رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ کیسے اخلاق ہیں؟ پیارے نبی نے تو فرمایا جو بھی تمہارے پاس احسان کرے تم پر اس کے لیے تم اس کے احسان کا بدلہ دو، نہیں دے سکتے تو دعا کرو جی، اتنی دعا کرو کہ تم کو اطمینان ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دعوت دی گئی، حضرت ابو اوفا غالباً انہوں نے دعوت دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے پیارے رسول گئے ان کے گھر میں کچھ بھی کھائے پیے، اس کے بعد گھوڑے پر یا آپ کا جو خچر تھا اس پر سوار ہونے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہاتھ کو پکڑ کے گھوڑے کو پکڑ کے کہا کہ اللہ کے رسول آپ دعا کر دیجئے نا ہمارے واسطے، ہاں کھانا کھائے نا، اللہ کے پیارے رسول ان کے گھر میں کھجور کھائے نا، کچھ بھی کھائے نا۔ کہا
اللہم بارک لآل ابی اوفا فیما رزقتہ واغفر لہ وارحمہ. یہ اللہ، یہ ابو اوفا جو ہے اس کو بھی اس کے گھر والوں کو تو بہترین بدلہ دے، برکت ہی برکت دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور جو کچھ ان کو دیا اور بھی دے. اللہ دعا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی کھلائے پلائے دعا دیتے، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. اللہ جو مجھے کھلائے اس کو کھلا، اور جو مجھے پلائے اس کو پلا. ایسے دعا دیتے تھے. کھانے کی دعا بھی ویسی، کچھ بھی آپ کے ساتھ، یہاں تک کہ صدقہ زکوٰۃ لے کر آئے. حالانکہ زکوٰۃ کوئی تحفہ نہیں ہے، وہ تو ایک ڈیوٹی ادا کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم ہوا وصلی علیہم، زکوٰۃ جو لا کے تم کو دے اس کو دعا دینا، دعا دینا، اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اور برکت دے، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ تم کو عطا فرمائے، مصیبتوں کو ٹالے. کچھ بھی دعا دو جی. زکوٰۃ دیا وہ یقیناً، لیکن لا کے تمہارے پاس دیا، تم زکوٰۃ قبول کرتے ہوئے اس کے لیے دعا بھی کرو. یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ. لہٰذا ہمارے اخلاق کتنے اونچے ہونے چاہیے. آپ سوچئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنی پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تھوڑا جائزہ لیں کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچی آئی، ام خالد اپنی بیٹی کو لے کر آئی. وہ پیلا کرتا پہنے ہوئی تھی، چھوٹی بچی تھی، سمجھے 5-6 سال کی رہے ہوگی، 4 سال کی رہے ہوگی. تو ان کو لے کر آئی ام خالد اپنی بچی کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. پیلا کرتا پہنے ہوئی تھی. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی سے کہا سنا سنا، بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا ہے. یہ حبشی زبان میں اس کو کہتے ہیں سنا سنا. تو ہوئی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ذرا پیچھے کھلا ہوا تھا تو مہر نبوت، یہ کبوتر کے چھوٹے انڈے کی طرح آپ کا ایک گوشت یہاں ابھرا ہوا تھا، اسی کو بولتے ہیں مہر نبوت. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی رکھی تھی، یہ سیل ہو گئی آخری نبی کی. اس کو دیکھ کر بہت سارے لوگ ایمان لے آئے. ہمارے کتابوں میں لکھا ہے اس پیارے نبی کی پیٹھ میں ایسے کبوتر کے انڈے کی طرح کہ گوشت کا ٹکڑا ہوگا، وہی مہر نبوت ہے. اب وہ بچی جا کے گوشت کے ساتھ کھیلنے لگی، ادھر ادھر کرتی. اس کی اماں ڈرائی اب ام خالد، کیا کرتی اللہ کے رسول کے ساتھ. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بچی ہے چھوڑ دو. دیکھیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچیوں کا بھی اور بچوں کا بھی کتنا خیال کرتے تھے. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ عمرے کو گئے. اللہ کے پیارے رسول کو آ کر بتایا کہ اللہ کے رسول میں عمرے کو جانا چاہتا ہوں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، لا تنسنا فی دعائی کا یا اخی، یا دوسری روایت میں واشرکنا فی دعائی کا یا اخی. بھائی صاحب آپ جا رہے ہیں نا عمرے کے لیے، ہمارے دعا کیجئے. اب کتنے بلند اخلاق ہیں. اللہ کے پیارے رسول بخشائے ہوئے، ان کا اتنا بڑا مرتبہ، لیکن اپنے سے چھوٹے مرتبے والے آدمی سے بھی کہتے ہیں بھائی میرے لیے دعا کیجئے. عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ چھوٹا آدمی بڑے آدمی کو بولتا ہے بھائی ذرا دعا کیجئے. بڑے آدمی کہاں بولتے ہیں میرے لیے دعا کیجئے. ہاں اگر وہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ دعا کیجئے تو یہ بھی بول دیتے ہیں اچھا میرے لیے بھی آپ دعا کیجئے، ایسے بولتے ہیں سوائے. لیکن چھوٹوں کی دعا بھی ہمارے لیے مفید ہے. چھوٹے کی دعاؤں سے بھی اللہ تعالیٰ ہم کو سب کچھ دے گا. یہ کہاں اخلاق. یہ پیارے نبی کے اخلاق کو دیکھیے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عمرے کو جاتے ہیں تو ایسے فرماتے ہیں. ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی آیا، اسلام قبول کیا، اسلام کی باتیں سیکھ کر اب جانے سے پہلے بدوؤں کی عادت تھی، جہاں چاہے پیشاب کر دیے. جیسے کہ ہم لوگ یہاں تمل ناڈو میں دیکھتے ہیں، مدراس میں دیکھتے ہیں، اور کہیں نہیں دیکھتے ہیں. یہ بری عادت، جہاں چاہے پیشاب کرنے کے لیے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، نعوذ باللہ. ویسے وہ جو بدو مسلمان صاحب تھے مسجد ہی کے اندر ایک جگہ بیٹھ کر پیشاب کرنے لگے. صحابہ کو غصہ آیا دیکھتے ہوئے، جا کے اس کو ڈانٹنا چاہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں جی کچھ مت بولو. پیشاب پورا کر دیا. وہ کرنے کے بعد ایک ڈول پانی منگا کے ڈالو، اس میں ڈالو، پیشاب سب اندر چلے جائے. ایسا کیا
اگر اس کو درمیانی میں ٹوکتے صحابہ وہ جلدی سے اٹھ جاتا، آدھا پیشاب کرتا آدھا پیشاب کپڑے میں جاتا، وہ ایک جگہ کے بجائے جہاں جاتا ٹپکتے ہوئے جاتا پیشاب، لہٰذا اس سے ہوا تو بدو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بہت متاثر ہو گیا کہ اللہ کے پیارے رسول نے مجھے کچھ نہیں کہا اور مجھے جو ہے پیشاب کرنے کے لیے چھوڑ دیے، اور یہ لوگ تو مجھے مارنے کے لیے دوڑے، اس لیے جاتے جاتے بولا اللہم ارحمنی و محمدن ولا ترحم معنا احدا، اللہ خالی میرے اوپر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحم کر، باقی کس کے اوپر بھی رحم نہ کرو۔ اللہ کے پیارے رسول نے کہا پتہ نہیں اس کی عقل زیادہ ہے کہ اس کو اونٹ کی عقل زیادہ ہے، اللہ کی اتنی بڑی رحمت، اللہ چونٹی کو بھی سانپ کو بھی بچھو کو بھی اپنی رحمت سے رکھا ہوا ہے، اور یہ آدمی کہتا ہے خالی دو آدمی پر رحم کر اور کسی پر رحم نہ کر۔ تو پیارے نبی اس بدو کے ساتھ کتنے اچھا اخلاق سے پیش آئے، تو لہٰذا حضرت اللہ کے پیارے رسول کے اخلاق دیکھیے۔ یہودی آتے تھے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جھٹکے سے سلام بولتے، السلام علیکم السلام علیکم، کیا مطلب؟ مر جاؤ جلدی مر جاؤ، ایسے۔ السلام کا مطلب ہے موت، سلام بولنے کے بجائے جھٹکے میں بولتے السلام علیکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیٹھی تھی، بڑا غصہ آیا ان کو کہ صاحب یہ موت کی دعا کر رہے ہیں پیغمبر کے لیے، کہا کہ تم پر لعنت ہو، تم پر موت ہو، تم پر فلاں۔ اللہ کے پیارے رسول نے کہا عائشہ کیا ضرورت ہے یہ سب بولنے کی؟ وہ جو بولے میں ان کا جواب دیا، وعلیکم، تمہارے اوپر ہی ہو جی جو تم بولے، ہماری دعا اللہ قبول کرے گا، تمہارے اوپر ہو اس کو قبول کرے گا، وہ جو دو بددعا ہمارے واسطے کیے نا مر جاؤ، وہ اللہ قبول نہیں کرتا ہے، تو کیا ضرورت ہے ہم کو زیادہ بولنے کی؟ اللہ کے پیارے رسول دیکھیے جتنا بولنا جتنا کرنا اتنا ہی کہتے تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ مدینے میں ایک عورت اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے سوچی کہ ایسی ایک قمیص اللہ کے رسول کو تیار کرنا، وہ تیار کی بیچاری، سی بنی کپڑا سب بھی لا کے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ دی۔ اللہ کے پیارے رسول کو پسند آیا وہ کرتا، گئے گھر میں جا کے وہ پہن کے آئے، بہت خوبصورت معلوم ہوئے اللہ کے پیارے رسول۔ بیٹھتے ایک صاحب آ کر ایسا چھو کر دیکھا کرتا، اللہ کے رسول بہت اچھا ہے نا، اللہ کے رسول یہ مجھے دے دیجئے نا۔ اب دیکھیے ابھی لا کر دی بیچاری، پہن کے باہر آئے تو ایک صحابی نے مطالبہ کر دیا، درخواست کر دی مجھے دے دیجئے۔ اب کیا کرتے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ گھر کو تشریف لے گئے، کرتا نکالے، اپنا پرانا کرتا پہنے، اس کرتے کو لا کے لپیٹ کے دے دیا اسے، لے بھائی۔ دیکھیے اب اللہ کے پیارے رسول جب گھر کو گئے، صحابہ کیا تم کو عقل نہیں، سمجھ نہیں، کیوں ایسے کیے؟ اللہ کے رسول کے متعلق تو تم کو معلوم ہے نا کہ جب بھی مانگتے ہیں، جو چیز بھی مانگتے ہیں اللہ کے پیارے رسول دے دیتے ہیں۔ وہ عورت لا کے دی، اللہ کے رسول کو یہ پسند تھا، پہن کے آئے، ایسا سب کہنے لگے۔ انہوں نے کہا بھائی دیکھو میں اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے کی برکت حاصل کرنے لیے مانگا، اور دوسرا یہ ہے کہ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کرتے میں مجھے کفن ملے گا تو میرا عذاب ہلکا، میرا حساب آسان ہو جائے گا، میں اس لیے لیا بھائی۔ تو اللہ کے پیارے رسول کی سخاوت دیکھیے، آپ کے اخلاق دیکھیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ آج کل یہ اخلاق کہاں دیکھنے میں آتے ہیں؟ جو بھی آدمی بڑا بن جاتا ہے وہ بڑپن کا استعمال کرتا ہے، سوائے اخلاق کا استعمال نہیں کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، حضرت اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، کوئی بچی بھی اللہ کے پیارے رسول کا ہاتھ پکڑ کے ادھر آؤ پکڑ کے لے گئے تو اللہ کے رسول چلے جاتے۔ بچی، یہاں تک کہ ایک پاگل عورت مدینے میں گھومنے پھرنے والی ایک دن اللہ کے رسول سے بات بولی، مجھے آپ سے بات کرنا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول کو بلا کر لے گئے، پتہ نہیں کتنی دیر کھڑے بات کری، اللہ کے پیارے رسول بھی کھڑے بات کرتے رہے۔ اب اللہ کے رسول اپنے لوگوں کا اتنا خیال کرتے تھے، اتنی اخلاق کا ثبوت دیتے تھے پیارے رسول۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے کو لائے دعا پڑھنے کے لیے، کھجور کھلانے کے لیے۔
وہ بچہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا. اب ہم لوگ ہوتے تو کہ کیا لے کر آئے بچے کو, پیشاب کرا کر نہیں آنے, کیا عقل نہیں, کیا فلاں کرتے. اللہ کے پیارے رسول نے کچھ بھی نہیں کہا, بچے کو دے دیے. اور صاحب خاتون نے کہا اللہ کے رسول آپ کپڑا نکال کر دیجئے, میں دھو کر دے دیتی ہوں. کہا نہیں, یہ تو بچہ ہے, دودھ پیتا ہوا چھوٹا بچہ ہے, اس کے کپڑے دھونے کی ضرورت نہیں, کچھ پانی بہا کے صاف کر دیا, ہو گیا. تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر خیال کرتے تھے. اسی طرح ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے پیارے رسول عمرے کو جا رہے تھے. ایک صحابی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ایک جنگلی گدھا شکار کر کے لے آئے کہ اللہ کے رسول کو کھلاؤں گا میں. لے آئے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں بھائی مجھے نہیں چاہیے. اب ان کا چہرہ اتر گیا کہ اللہ کے رسول نے میرے تحفہ قبول نہیں کیا. اللہ کے رسول فوراً ان کے چہرے کو دیکھ کے پہچان گئے کہ صاحب ان کو رنج ہو گیا. کہا دیکھو بھائی ہم عمرے میں ہیں نا, احرام پہن لیے نا, اگر کوئی ہمارے واسطے شکار کرے تو بھی حرام, ہم شکار کرے تو بھی حرام. اگر میں عمرے میں نہیں ہوتا تو تمہارا کھاتا. تو ان کو تسلی ہو گئی, ہاں مجھے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نفرت نہیں کرتے ہیں. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہم کو ملتے ہیں کہ صاحب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے اخلاق کے اندر ہم سے بہت اونچے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ میں 10 سال تھا, کبھی اللہ کے رسول مجھے ڈانٹے نہیں, کبھی نہیں بولے کیوں یہ کام نہیں کر, کیوں یہ کام کیے, کچھ بھی نہیں بولتے تھے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مصافحہ کرتے, آپ کے ہاتھ اتنے نرم جیسے پھول اور ریشم ہو, اور خوشبو ایسی جیسے عطر دان ہو, ویسے اللہ کے پیارے رسول کے ہاتھ تھے. کبھی کبھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے گھر کو جاتے تو کچھ عورتیں اپنے بچوں کو بھیجتے, جاؤ اللہ کے رسول کو سلام کرو, جاؤ اللہ کے رسول سے دعا لو. تو چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں سب آتی, السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا رسول اللہ. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچے بچیوں کے سب کلوں کو ایسے ایسے 2 ہاتھ سے جو ہے وہ تھپ تھپاتے اور دعا دیتے. بچوں کی بھی کتنی قدر تھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. بچہ کو ہے جا سلام کرتا, مصافحہ کرتا, ایسے نہیں. چھوٹے بچوں کی قدر بھی دیکھیے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی تھی. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو حضرت حسن اور حسین کے تعلق سے آئے دونوں نواسے, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو بیٹھائے گود میں, بوسہ دیے, پیار کیے. ایک آدمی صحابی وہاں تھے اقرا بن حابس, انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ بچوں کو سب اتنا قریب کر لیتے کیا, اتنا بوسہ سب دیتے کیا؟ میرے 10 بچے ہیں, ایک بچے کو بھی آج تک میں قریب رکھا بھی نہیں, بوسہ بھی نہیں دیا. اللہ کے پیارے رسول نے کہا بھی اللہ نے تمہارے دل سے محبت کو نکال لیا ہے تو میں کیا کروں. حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول ہمارے گھر کو آتے تھے, ایک پرانی حزیر پڑے رہتی تھی, وہیں بیٹھتے اللہ کے رسول کچھ بھی کرتے, نماز پڑھنا چاہتے جیسے نفل نماز یا کوئی بھی نماز اسی حصیر پر پڑھ لیتے, اسی چٹائی پر پڑھ لیتے. وہ چٹائی کیا ہوتی, پرانی کالی ہو جاتی, لیکن عاجزی اتنی کہ سب اسی چٹائی پر پڑھ لیتے. جھاڑو دے دیا یا پانی کے چھینٹے ذرا دے دیا تو اسی پر نماز پڑھ لیا. کتنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ اتنے ان کے اخلاق تھے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی زندگی کا بھی مطالعہ کرے. ایک مرتبہ حنین سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے, مال غنیمت آپ کو ملا تھا. ایک بدو آ کے چادر لپیٹ کے اللہ کے رسول کے گردن میں ڈال کے کھینچا زور سے, کہا یا محمد آتنی من مال اللہ. کیا جی پورا مال اٹھا کر لے جاتے, مجھے بھی دو, تمہارا مال کیا یہ؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں دونوں طرف لال نشان پڑ گئے اس چادر کے. بدو نے اس نے زور سے کھینچا تھا. اللہ کے پیارے رسول کو دیکھ کر مسکرائے, بھائی دے دو بھائی, اس کو دے دو. دیکھیے پیارے رسول کے اخلاق کتنے اونچے تھے. اور آج ہم اخلاق کا مظاہرہ کہاں ہے, نہ علماء میں نہ ہے نہ دوسرے لوگوں میں ہے. یہ سب باتیں برداشت کرنا لوگوں کی پتہ نہیں ایمان کا کون سا درجہ ہمارے دلوں کے اندر باقی رہ گیا ہے کہ صاحب ختم ہو گیا. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ
کوشش کریں کہ اللہ کے رسول کو کی سیرت کو اپنانے کی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے پر تنقید نہیں کی۔ یہ کیا انسان کھانے کا کھانا کیا، ہمارے گدھے بھی نہیں کھائیں گے، یہ فلاں بھی نہیں کھائیں گے، ایسا بعض لوگ دعوت کھا کے آ کے دعوت پر تنقید کرتے رہتے ہیں۔ کیا بلایا دعوت دینے کے لیے؟ دعوت دینا تو صاحب فلاں مرغی بھی کاٹنا تھا، فلاں بھی رکھنا تھا، کبوتر بھی، معمولی بریانی کھلا کے بھیج دیا، اس کے ساتھ کوئی میٹھا بھی نہیں دیا اور صاحب بیڑا بھی نہیں دیا۔ کیا تنقید کرنے والے بھائی، یہ لوگ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو کھانے پر تنقید کرنا کہ صاحب کہیں ہٹ کھاتے ہیں، کہیں جوار کھاتے ہیں، کہیں چاول کھاتے ہیں، کہیں گیہوں کھاتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول کو جو بھی پیش کیا گیا خوشی سے کھائے۔ آپ کبھی نہیں کہا کہ صاحب یہ پھینکنے کی چیز ہے، اس کو کھاتے ہو کیا، یہ ویسی ہے کیا، کچھ نہیں کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ صاحب اللہ کے رسول کے اخلاق کو دیکھے۔ کبھی کبھی کوئی آدمی آ کے اللہ کے رسول کے پاس کان میں بولتا کچھ بھی، اللہ کے رسول کان دیتے اسے، بولتے رہتا کتنی دیر بولاتے وہ اللہ کے رسول باقاعدہ کان دے کے رہتے۔ جب وہ بات پوری کرتا تو اللہ کے رسول ہٹتے تھے۔ کبھی کوئی آدمی آپ کے مصافحہ کر دیا آپ سے، جب تک وہ ہاتھ پکڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر رکھتے، کھینچ کر چھوڑاتے نہیں۔ کتنی دیر جو مصافحہ کرنے کا، چھوڑو، ایسے نہیں کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا ان سارے چیزوں کو ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے بات کرتے ان کے چہرے کے سامنے بات کرتے، جب وہ ادھر ادھر دیکھتا تو اللہ کے پیارے رسول اپنا چہرہ پھیر لیتے۔ اخلاق آپ کے بہت اونچے تھے، جبھی تو قرآن مجید نے آپ کے لیے کہا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کے اخلاق بہت اونچے ہیں۔ لہذا اخلاقی زندگی بھی پیارے رسول کی ایک بہت بڑا باب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا کیا اخلاق تھے، اپنوں کے ساتھ کیسے تھے، دشمنوں کے ساتھ آپ نے کے اخلاق کیسے تھے، یہ ساری باتیں بہت تفصیل کے ساتھ کتابوں کے اندر لکھی گئی ہیں۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ اللہ کے پیارے رسول کے نمونے کو اپناتے ہوئے آپ کے اخلاقی زندگی کا بھی مطالعہ کریں۔ رمضان کی 27 راتیں گزر گئیں، اب 28ویں رات ہے، اب 29ویں رات، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد چاند نظر آ جائے، ہو سکتا ہے کہ صاحب 30ویں رات بھی ہم کو ملے۔ آدمی جتنے قریب ہوتے جاتا ہے منزل سے اس کا شوق بڑھنا چاہیے، اور اس کو یہ بھی چلا جانے والا رمضان جانے والا ہے، جلدی جلدی نیکی کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو۔ تو ہم کو زیادہ نیکیاں کرنا چاہیے۔ لوگ تو عام طور پر ایسا کرتے ہیں کہ جمعہ جو آتا ہے آخری رمضان کا آخری جمعہ آتا ہے، جمعۃ الوداع، مسجدوں میں سب جمع ہو کے روتے ہیں کہ صاحب رمضان جا رہے ہیں، خطیب بھی ویسا ہی خطبہ پڑھتے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کچھ نہیں کیا۔ انسان افسوس کرے کہ بھئی جا رہا ہے، جلدی سے جلدی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق کرے۔ عبادت کے اندر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے میں دو چیزیں ہیں، ایک تو آپ نے جس کا حکم دیا اس کو ماننا، اور جس سے منع کیا اس سے رک جانا، قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو، دونوں چیزوں میں ایک چیز ہم کو دونوں چیزیں اپنانی چاہیے۔ نیکی کے کام بھی کرنا چاہیے اور برائی سے رکنا بھی چاہیے۔ یہ کام جو ہمارے اندر بہت زیادہ ہے، کیا میں اور کیا میرے ساتھی اور کیا آپ کے ساتھی، سب کے اندر یہ برائی اتنی ہے کہ ہم اس کو برائی سمجھتے ہی نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ سورہ حجرات کے اندر میں نے کہا اسلامی سوسائٹی کو صاف ستھری رکھنے کے لیے اور مسلمان آپس میں اچھے سے اچھے تعلق رکھنے کے لیے جو باتیں ضروری ہیں سورہ حجرات کے اندر بیان کی گئی۔ کیا فرماتے اللہ تعالیٰ؟ مسلمانوں اپنے بھائیوں کے ساتھ بدگمانی نہ کرو۔ اب سے ذرا سا ایک اختلاف ہے، ایک بھائی کا، آپ کے راستے سے آپ آ رہے تھے، وہ جا رہا تھا، اب اسے اتفاق سے کھانسی آ گئی، بلغم آ گیا، تھوک دیا۔ کہتے اچھا مجھے دیکھ کر تھوکا، دیکھے یہ، حالانکہ بیچارہ آپ کو دیکھا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اس کے منہ میں تھوک آیا، تھوک دیا، کچھ بھی کیا۔ یا کہ صاحب وہ کچھ کہتے ہوئے گیا،
کہ صاحب یہ کیا دنیا ہے, یہ کیسے لوگ ہیں, صاحب مجھے جو ہے پیسہ لے کر قرض لے کر وہ دیا بھی نہیں, فلاں نہیں کیا. آپ نے کہا دیکھا مجھے گالی دیتے ہوئے جاتا ہے. ایسا بدگمانی کرنا جائز نہیں کسی کے تعلق سے بھی. صاحب اللہ نے فرمایا بدگمانی مت کرو جی. یہ بدگمانی گناہ ہے, معمولی چیز نہیں ہے. اور دیکھو ایک دوسرے کی غیبت بھی نہیں کرنا. جنتنیبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. کسی کے پیچھے لگنا, انہیں کیا کرتا, کہاں جاتا, کیسے رہتا, کدھر رہتا. ذرا آپ کو دشمنی ہو گئی, مثلا ایک مولوی صاحب سے دشمنی ہو گئی, انہوں نے جمعے کے خطبے میں آپ کے خلاف کچھ بھی بول دیا, سود لینے والے, سود کا کاروبار کرنے والے ایسے ہیں ویسے ہیں. اچھا یہ مولوی ایسا ہے کیا, اب اس کے پیچھے پڑ گئے. گھر میں کیسے رہتے ہیں, کہاں جاتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, سب دیکھ کے جماعت میں شکایت کیا, بھائی یہ تو بیکار آدمی ہے, اس کو امام رکھے ہوئے ہیں ہم لوگ, یہ تو سنت بھی نہیں پڑھتا, اور گھر میں جاتا ہے تو ٹی وی دیکھتے رہتا ہے, اور صاحب وہ فلاں گلی میں جا کے صاحب ہندو کے ہوٹل میں کھاتا ہے, اور صاحب اس سے بھیک مانگتا ہے. ایسا کیا سب نوٹ کر کے آ کے نکالو اس کو. ایسا تجسس نہیں کرنا, کسی کے پیچھے کسی کے ٹوہ میں نہیں لگنا, وہ کوئی بھی آدمی ہو نہیں ٹوہ میں لگنا. ایسے اس کا کر ولا یغتب بعضکم بعضا, ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنا. کیا تم میں سے کوئی آدمی پسند کرے گا کہ مرے ہوئے جانور کے گوشت کو کھائے؟ تمہارے بھائی اگر مر گیا تو اس کا گوشت کاٹ کے کھاؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ڈرو اللہ سے, اللہ تعالیٰ توبے کو قبول کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا غیبت کیا ہے معلوم کیا جی؟ صحابہ نے پوچھا, صحابہ نے جواب دیا اللہ و رسول عالم, اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں کہ غیبت کیا ہے. کہا ذکرک اخاک بما یکرہ, تم اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے کوئی بھی بات ایسی کرو کہ تمہارے بھائی کو سننے سے رنج ہو. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ عیب اس کے اندر ہو؟ تو کہا عیب ہو اس کا ذکر کرے تو غیبت, عیب نہیں ہے تو بہتان الزام ہو جائے گا, ایسے فرمایا. تو ہم دیکھتے ہیں ایک غیبت ہے اور ایک بہتان ہے, اور ایک ہے فسق یا فجور, یا ایک صاحب کہہ لیجئے اس کو کہ صاحب بدزبانی کہہ لیجئے. غیبت کیا؟ ایک آدمی جو ہے شراب پیتا ہے, معلوم ہے جا کہ شرابی جی انہیں شرابی جی, حالانکہ شراب پیتا, یہ غیبت ہو گئی. کہا نہیں جائز ہے تمہارے لیے. بہتان کیا ہے؟ ایک آدمی میں عیب نہیں ہے, ارے وہ لڑکی صاحب وہ جو چاہتے اس سے بات کرتے اور چہرہ کرتے بوسہ دیتے, حالانکہ اتنی بڑی بہتان لگا دیے تم کسی آدمی پر, کسی لڑکی پر, کسی پر, یہ بہتان. اور سامنے گالی دینے کو اس کو کہتے ہیں فسق و فجور. تینوں گناہ شریعت کے اندر منع ہے, نہیں کرنا چاہیے. غیبت اتنی مزیدار چیز ہے, انسان کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے گوشت کھانے والوں کو گوشت پسند ہے, لہذا اللہ تعالیٰ نے مثال بھی دی. سڑا ہوا گوشت کسی کو پسند ہے, تازہ گوشت کھاتا ہے, لیکن اپنے بھائی کے مردے بھائی کے گوشت کو کاٹ کے کوئی کھائے گا؟ لہذا غیبت آج اتنی عام ہو گئی ہے, کوئی بھی مجلس ہو تو وہاں غیبت کے بغیر آدمی اٹھتا نہیں, کسی نہ کسی کی کوئی برائی کر کے اٹھتا ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے ایک صحابی کے تعلق سے کہا, کوئی کھلائے تو کھاتا انہیں, کوئی سواری کے اوپر بیٹھا ہے تو بیٹھتا, یعنی کوئی کمزور انسان تھا یا اس کو ڈھنگ نہیں تھا کھانے کا. بڑے لوگ ہو کر بھی کھاتے ہیں تو آدھا کھانا نیچے گرتا ہے, آدھا کھانا منہ میں جاتا ہے, ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے نا. ویسے کوئی صاحب تھے کہ صاحب ان کو کھانے کا ڈھنگ نہیں تھا, کوئی کھلاتے تھے تو کھا لیتے تھے. سواری پر بیٹھنا بھی ان کے لیے مشکل تھا, 2 آدمی بیٹھ کر سواری پر بیٹھاتے تھے تو بیٹھ جاتے تھے. صحابہ کرام نے ایسے کہا تو اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا فقد اغتبتموہ, تم نے تو ان کی غیبت کی. حالانکہ دیکھیے اس کے اندر کیا برا پہلو معلوم ہوتا ہے, لیکن صاحب اگر وہ سنتے مجھے بے سلیقہ بولا کیا, بے ڈھنگ بولا کیا, رنج ہوتا نا. تو کہا یہ بھی تمہاری غیبت ہے جی, تم نے غیبت کیوں کی؟ لہذا کسی بھی انسان کے تعلق سے آدمی کوئی بھی بری بات کرتا ہے, اگر اس کے اندر ہے بھی تو صاحب سامنے بولو, نصیحت کرو, سوائے پیچھے نہ بولیں.
تو لہٰذا انسان کو غیبت سے بچنا بہت ضروری ہے. اگر ہم غیبت سے بچ گئے تو ہماری دنیا کی اصلاح ہو جائے گی. تو غیبت سے بچنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. ایک بات تو یہ ضروری ہے کہ انسان سوچے کہ میں اگر کسی کی غیبت کرتا ہوں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں, اس کو حقیر سمجھتا ہوں, قیامت کے دن وہ میری نیکیاں سب لے لے گا کہ صاحب تم نے میری غیبت کی, میری برائی کی, یہ کہ غیبت کے بدلے مجھے 100 نماز دو, 50 روزے دو, میری پوری نیکیاں لے لے گا. یہ تصور کے زبان اس کے ذہن میں آئے گا تو کسی کی غیبت نہیں کرے گا. اسی طرح انسان یہ سوچے کہ صاحب غیبت کرنے سے کوئی فائدہ تو نہیں ہے, زبان کی گندگی ہے, اور اگر مجھے معلوم ہو جائے گا کہ میں اسے ایسے بڑا مارنے کے لیے آئے گا, تو یہ دو چیز سوچے گا تو غیبت سے بچے گا. ایک تو یہ کہ آخرت کا پہلو, آخرت میں مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. دوسری یہ کہ صاحب میری جو نیکیاں ہیں وہ سب برباد ہو جائیں گی. اور تیسری بات یہ ہے کہ صاحب اسے معلوم ہوگا تو آ کے 2 تھپڑ لگائے گا, مارے گا مجھے. کیا جی مجھے ایسا بولے کیا, تم بے نمازی بولے کیا, فلاں بولے کیا, چور بولے کیا. صاحب یہ دو چیزیں سوچے گا تو غیبت سے باز آ جائے گا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے لکھا ہے کہ ایک آدمی نے ان کی غیبت کی تو کسی نے آ کے کہا حضرت وہ آپ کو بہت برا بولتے ہیں حضرت. اچھا فلاں صاحب کیا, ہاں ٹھیک ہے. کھجور کا ایک ٹوکرا منگائے, تحفے میں بھیجے اس آدمی کو, کہا کہ صاحب بڑی مہربانی کی آپ نے, مجھے کتنی نیکیاں دے دی آپ, آخرت میں مجھے بہت کام آئیں گی. اتنی مجھے جو نیکی دیا میں اس کے لیے کیا تحفہ دوں, میرے پاس کھجور کا ایک ٹوکرا ہی تھا, یہی تحفے میں دے رہا ہوں, قبول کرو بھائی. کیا غیبت کیا, اس لیے کہ قیامت کے دن حسن بصری ان سے لیں گے میری غیبت کیا نا, 100 نماز دے, 50 روزے دے, کتنے حج کیا, 3 کیا, لا پورے 3 حج دے دے, عمرے 50 کیا, لا پورے عمرے دے دے, پورے ثواب ان کو ملے گا. کیا اس نے غیبت کی, برائی بیان کی, تو اس کی پوری نیکیاں برباد ہو گئیں. لہذا اس طرح غیبت کرنا, کسی کی برائی کرنا بہت بری بات ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کہا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ گڈی تم نے بہت پسند کی, ایسا کہا. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو وہ گڈی تم نے بہت پسند کی. اللہ کے پیارے رسول نے کہا رے ایسا بولی. ام المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی, کہا عائشہ تمہاری بات اتنی خراب, اتنی غلیظ ہے کہ سمندر میں ڈالیں تو سمندر کا پانی بھی خراب ہو جائے گا. کیا کہا انہوں نے, حضرت صفیہ وہاں نہیں تھی, ان کی غیبت کری. کیا غیبت کری, ایسے. تو غیبت کن چیزوں میں ہوتی ہے, غیبت ایک تو ان کے بولنے میں, بول چال میں ہوتی ہے. انہیں کیا بھی ایسا بات کرتا, دیوانے کے جیسا بات کرتا, فلاں کرتا, عقل نہیں سو بات کرتا, اس میں غیبت ہوتی ہے. دوسرا ڈریس میں کیا بھی انہیں پہننے, اسے پینٹ پہننے بھی آتا ہے, ان شرٹ کرنے بھی آتا نہیں ہے, اور کیسے کرنا ہے بیوقوف معلوم ہوتا نا بھائی. اب بیوقوف کا لفظ بولے یا نہ بولے, یہ بھی غیبت. کھانے کے واسطے کیا بھی کھاتا نہیں, بیٹھ گیا تو خواب ختم کر دیتا, یہ بھی غیبت ہے. کھانے میں, چلنے میں کیا انہیں ایسا چلتا, عورت کی طرح چلتا, یا جیسا کہ بہت سارے لوگ یہاں مدراس میں کہتے ہیں نا ہجڑے کی طرح چلتا, یہ بھی غیبت ہے. حالانکہ ویسے ہی چلتا ہے, وہ کچھ بھی کیس نہیں, جیسا چلنا ویسے چلتا ہے, کوئی اس کو ویسے بولتا ہے, تو یہ بھی غیبت ہے. کیا بھی اس کی ناک چپٹی ہے بھائی ایک دم, یہ بھی غیبت ہے. اس کی آنکھیں چھوٹے ہیں, ارے انہیں بنائے کیا آنکھیں, یہ بھی غیبت ہے. اس کے بال دیکھو کیسے بڑے بڑے جنگلی جانور کے ساتھ, یہ بھی غیبت ہے. تو لہذا غیبت انسان کے متعلق کچھ بھی کہنا کہ اگر وہ سنے تو اس کو تکلیف ہو کہ صاحب مجھے ایسا بولا, کیا وہ کھانے کے تعلق سے, بال کے تعلق سے, ڈریس کے تعلق سے, چلنے کے تعلق سے, بات کرنے کے تعلق سے, یہ سب غیبت میں آتا ہے. لہذا آپ سوچئے کہ صاحب ہم کو کتنا کیئرفل رہنا چاہیے, کتنا محتاط رہنا چاہیے. ایک آدمی کنجوس ہے, دیتا کچھ بھی نہیں ہے, زکوٰۃ دیا ہو گیا, مانگو تو دیتا بھی نہیں ہے, اس کے متعلق بڑا کنجوس آدمی ہے بھائی, بڑا بخیل آدمی, یہ بھی غیبت ہے. حالانکہ بخیل ہے وہ, لیکن آپ نے اس کو بخیل کا ٹائٹل دیا, سب اس کو پسند نہیں, لہٰذا یہ بھی غیبت ہوئی. لہٰذا غیبت کرنا ہرگز جائز نہیں ہے, غیبت سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. آج ہماری سوسائٹی کے اندر غیبت بہت عام ہو گیا ہے.
امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم کی شرح کے اندر لکھا ہے کہ غیبت کب جائز ہے، کسی کی برائی کرنا ہمارے لیے کب جائز ہے، شریعت کب اجازت دیتی ہے. کہا کہ کچھ باتیں ہیں غیبت کرنا وہاں جائز ہے، لیکن وہ بھی بہت احتیاط کے ساتھ کرنا. مثلا کوئی آدمی ہے، مثلا ظالم ہے، کسی نے ظلم کیا، مارا پیٹا، جا کے ہم نے جج سے کہا بھئی فلاں میں صاحب مجھے بیکار مارے، میں جا رہا تھا، مجھے گالی دیا فلاں کی. کہا یہ جائز ہے کہ صاحب شکایت کرنا کسی بڑے آدمی سے جن کو اس کو بلا کر پوچھنے کی اور صاحب اس کو سزا دینے کی طاقت ہو. بیکار لوگوں سے نہیں بولنا، دوستوں سے نہیں بولنا. کیا جی میں جا رہا تھا مجھے ایسا بولا، کیا جی میں جا رہا تھا میرے ساتھ ایسے کیا، نہیں، ان سے نہیں بولنے کا. جس کے پاس پاور ہے اس سے جا کر بول سکتے ہیں تاکہ اس آدمی کو بلا کر تنبیہ کر سکتے ہیں. یہ چیز جائز ہے. دوسری یہ ہے کہ صاحب فتویٰ پوچھنے کے لیے غیبت کر سکتے ہیں. مثلا ایک عورت آ کے کہتی ہے قاضی سے، جج سے، میرا شوہر مجھے مارتا ہے، میرا شوہر مجھے ٹھیک کھلاتا پلاتا نہیں ہے، میرے بچوں کا خیال نہیں کرتا، شکایت کرتی ہے. ہاں یہ جائز ہے کہ جج بلائیں گے، قاضی بلائیں گے اور ان کو نصیحت کریں گے. لیکن لکھا ہے علماء نے یہ خود بھی بچنا چاہیے. ایسا پوچھنا چاہیے قاضی صاحب مسئلہ ایسا ہے کہ ایک آدمی شادی کیا، 3 سال ہو گئے، عورت کو کبھی خرچے کو بھی نہیں دیتا ہے اور صاحب اس کے ساتھ رہتا بھی نہیں ہے اور اس کو مارتا پیٹتا بھی نہیں ہے. ایسے عورت کو کیا کرنا چاہیے، ایسے مرد کی سزا کیا؟ ایسا پوچھنا سوائے میرا شوہر ایسا کرتا ہے مجھے ایسا ستاتا، ایسے نہیں پوچھنا چاہیے. یہ ادب کا تقاضا یہ ہے کوئی آدمی ایسا کرے تو اس کے لیے کیا ہے، ایسا پوچھنا چاہیے. اسی طرح غیبت کب جائز ہے؟ مسلمانوں کو بچانے کے لیے کسی چیز سے. کوئی آدمی بڑا دھوکے باز ہے، ان سے قرض لیا ان سے قرض لیا، دیتا نہیں، آپ کو معلوم ہو گیا، کہہ دیا صاحب اس کو قرض مت دو، دیتا نہیں ہے وہ. یا کہ صاحب کسی کا رشتہ آیا بچی کے لیے، کہا صاحب نہیں، اس کے ساتھی بھی اچھے نہیں، وہ بھی اچھے نہیں. مسلمانوں کو بچانے کے لیے، حدیث کو بچانے کے لیے، صاحب فلاں آدمی جھوٹ بولتے تھے ان کی حدیث نہیں لینا، فلاں آدمی غلط کام کرتے تھے ان کی حدیث نہیں لینا. یہ بھی غیبت کرنا جائز ہے، یعنی ان کی برائی پبلک کے سامنے بتانا یہ بھی جائز ہے. اس طرح کے چند صورتیں ہیں کہ جس کے اندر آدمی اگر شکایت کرے تو وہ غیبت میں نہیں آتی، وہ شکایت ہے. لہذا اس کے علاوہ جتنی باتیں ہوں گی یہ سب غیبت میں آ جائیں گی. لہذا انسان کو غیبت سے بچنا چاہیے. اور سب سے مزیدار چیز، کسی بھی مجلس میں بیٹھو تو ایسے ہوتا ہے. غیبت کیوں کرتا ہے آدمی کسی کی؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کا حقیر سمجھتا ہے، اس لیے غیبت کرتا ہے. دوسرا یہ کہ ایک مجلس میں سب بیٹھ کر ایک آدمی کو متعلق بات کرتے ہیں، اسے کچھ بھی معلوم بھی نہیں، کیا بھی نہیں، کون آدمی ہے، ان کا ساتھ دیتے ہیں. ہاں برابر تم بولے نہیں، ایک دم ویسا ہی ہے، وہ خراب آدمی ہے فلاں ہے، ان کا ساتھ دیتا ہے. نہیں تو خوش کرنے کے واسطے کسی کے پاس جاتا ہے، فلاں آدمی کو پسند نہیں کرتا، ارے صاحب برابر تمہیں اس میں دشمنی رکھتے نا، ایک دم ٹھیک کیے ہیں، بالکل ویسے ہی آدمی ہو جیسے تم کہتے ہو. خوش کرنے کے واسطے دوستوں کو ایسا جا کے بولتا ہے. یا کہ صاحب کسی آدمی کو لوگ چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اب اسے غصہ آتا ہے. کسی کو پسند کرے تو تجھے کیا پڑا ہے بھائی، تو بھی اس کو پسند کر، تو بھی ان کی دعا لے، تو بھی جا کر ان سے بات کر. اس کا دل ویسا نہیں مانتا، اس کے دل میں حسد ہے، وہ کیا بغض ہے، کیا کرتا ہے، اچھا سب اس کی تعریف کرتے ہیں کیا، میں اس کو کچھ نہ کچھ سزا دوں گا. ایسا وہ جا کے اس آدمی کو متعلق برائی بیان کرنے لگتا ہے. صاحب وہ ایسے آدمی ہیں، وہ فلاں آدمی ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فلاں کرتے ہیں. حسد کی وجہ سے لوگوں کی غیبت کرتا ہے. لہٰذا یہ سب ریزن ہے، اسباب ہے غیبت کے، دوسروں کی برائی بیان کرنے کے. انسان اگر ڈرے اللہ سے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا ذکر کر کے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو گے تو یہ سب نہیں ہوگا. کیا نہیں ہوگا؟ بدگمانی نہیں کرو گے، ایک دوسرے کی تجسس میں ٹوہ میں نہیں لگو گے، سب انہیں کیا کرتا، کدھر رہتا، کیسا رہتا، یہ بھی نہیں کرو گے. اور تیسری بات ہے کہ غیبت نہیں کرو گے. کب؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کر رہو گے تو تمہارے اندر یہ برائیاں نہیں آئیں گی. ان اللہ تواب الرحیم.
اس کے باوجود تم سے غیبت بھی ہو گئی، یہ سب ہوا، تو پھر بھی اگر تم توبہ کر لیے تو اللہ تمہاری توبے کو قبول فرمائے گا۔ لہٰذا ایسے راتوں کے اندر ہم نیکیاں ہی نیکیاں نہ سوچیں، برائی ہمارے اندر کیا اس کو بھی سوچ کے توبہ کر لیں، وہ بہت بڑا ثواب۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی جیسے ایک پیاری دعا ہے، ویسے بھی سمجھیے کہ ایک آدمی اپنی برائی کو سوچ کے برائی کو چھوڑ دیا، وہ بہت بڑا ثواب، وہ معمولی ثواب نہیں۔ کتنے ہزار رکعت پڑھنے کا ثواب جو ملے گا، برائی کو چھوڑنے کا بھی ثواب اتنا ہی ملے گا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ گناہ کا ارادہ کیا، گناہ کا ارادہ کر کے نکلا، لیکن صاحب اللہ سے ڈر کر وہ گناہ چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا یہ بندہ کہ صاحب اللہ کے ڈر سے فلاں گناہ چھوڑ دیا، تو اللہ فرمائیں گے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ دیکھیے گناہ چھوڑنے سے بھی ہماری معافی ہو جاتی ہے، گناہ چھوڑنے سے بھی ہماری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، اور لہٰذا غیبت کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے درمیان اور آپ کے بھائی کے درمیان دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اندر تکبر اور غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ قیامت کے دن آپ کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ چوتھی بات یہ کہ سوسائٹی کے اندر یہ مرض پھیل جانے کی وجہ سے ہر آدمی برائی کرنے لگے گا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ غیبت کرنے کی وجہ سے آدمی کی زبان گندا اور غلیظ ہوتی ہے، اور چوتھی اور چھٹی بات یہ ہے کہ اس سے بدبو پھیلتی ہے اور فرشتے دور بھاگتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک بدبو آئی، بری باس آئی۔ پیارے رسول نے فرمایا کیا معلوم یہ مسلمانوں کی غیبت کر رہے ہیں، کوئی مسلمانوں کی غیبت کر رہے ہیں، وہ برائی ایسے پھیل رہی ہے، اس کی بدبو اتنی تیز ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے وہ لوگ جو زبان سے اسلام لائے اور دل میں ابھی اسلام ان کے داخل نہیں ہوا، خبردار مسلمانوں کی غیبت نہ کرو۔ پیارے نبی نے اسے فرمایا، اور فرمایا پیارے نبی نے مجھے جب معراج کو لے جایا گیا تو ایک جگہ لے جایا گیا مجھے، وہاں دیکھا میں نے کہ صاحب ایک آدمی کے تانبے کے ناخن ہیں بڑے بڑے، وہ کھرچتا ہے، پورا چہرہ کھرچتا ہے، پورا سینہ کھرچتا ہے، کھرچ کے گوشت نکال کے پھینکتا ہے، پھر وہ گوشت آتا ہے، پھر کھرچتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی تکلیف، اتنا بڑا عذاب۔ جبریل علیہ السلام سے میں نے پوچھا یہ کون آدمی ہے بھائی، اپنے ناخن سے، تانبے کے ناخن سے اپنے گوشت کو نکال کر پھینک رہا ہے، یہ کون آدمی ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کرتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے آج سزا دی کہ لوگوں کا گوشت کھائے تم دنیا میں۔ گوشت کھانا کا مطلب ہوتا ہے غیبت کرنا، گوشت کھائے نہیں، اب تمہارا گوشت خود تم نکال کر پھینکو، یہ سزا ان کو دی جا رہی ہے اللہ کے پیارے رسول۔ اس طرح غیبت کے متعلق بہت ساری حدیثیں آئی اور ان کا انجام بہت برا بیان کیا گیا، لہٰذا اگر ہم نے کسی کی غیبت کی ہے تو اس کے لیے معافی چاہ لینا بھی ضروری ہے، بتا دینا کہ بھئی فلاں مجلس میں تمہارے متعلق میں نے بری باتیں کہہ دی، تم مجھے معاف کر دو۔ جیسا کہ پرسوں میں نے کہا تھا ہر چیز آسان ہے کرنا، نماز پڑھنا آسان ہے، روزہ رکھنا آسان ہے، حج کرنا آسان ہے، عمرہ کرنا آسان ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا آسان ہے، لیکن کیے ہوئے گناہ کی معافی چاہنا جا کے اپنے بھائی سے، یہ سب سے مشکل کام ہے، اس کے لیے کوئی بھی آدمی تیار نہیں ہوتا ہے۔ میں نے بھی اپنی زندگی میں کئی تجربے کیے، کچھ تو اپنے تجربے ہو سکتے ہیں اور دوسروں کے تجربے ہو سکتے ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، اچھے خاصے مالدار تھے، حیثیت والے تھے، انہوں نے کہا دیکھیں مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے، فلاں تکلیف ہو رہی ہے، فلاں پریشانی ہو رہی ہے، ایسا سب ہے۔ تو میں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ فلاں آدمی سے آپ قرض لیے، مال لیے ان کا، اور سب پیسہ نہیں دیے، اس کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں، میں کیا کروں، میرے پاس دینے کا واسطہ کچھ بھی نہیں ہے نا۔ میں نے کوئی بڑی مشکل ہے کیا، آپ جائیے ان سے معافی چاہ لیجئے کہ صاحب 50,000 کا مال میں نے لیا آپ سے، میں آپ کو پیسہ نہیں دیا، اور سب چھپ چھپا کے زندگی گزارا، آپ کئی آدمی میں پوچھے کیے نہیں دیا میں، تو جا کے آپ پوچھ لیجئے، اس طرح جتنے لوگوں کے ساتھ آپ کیے ہوں گے نا، معافی چاہ لیجئے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی تکلیف دور ہو جائے۔
نہیں مولوی صاحب وہ ہوتا نہیں، دوسرا کہتے ہیں بھی بولو. ارے میں کیا بولوں گا بھائی دوسرا؟ جو کام ہے وہی نا تم کو کرنا چاہیے. میرے پاس کیا اس کا حل ہے؟ تیار نہیں ہوئے، مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں. لوگوں کو جو ستائے پریشان کیے، ان سے معافی چاہنے سے بھی ہماری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں نا. تو لہٰذا ایسے ہوتا ہے کہ صاحب ہم نے کسی کی غیبت کی ہے، جا کے اس سے کہہ دینا بھائی میں تم کو برا بولا، بھائی میں تمہاری برائی کیا تو معاف کر دے. یہ سب سے بڑا مشکل کام ہے. وہ گناہ ہو، غیبت ہو، وہ سب چوری ہو، وہ کچھ بھی ہو، یہ سب سے بڑا مشکل کام ہے. یہ کام وہی کریں گے جن کو اللہ توفیق دے. بہرحال میرے بھائیوں، ان راتوں میں عبادت کرنا جتنا افضل ہے، برائیوں سے بچنا بھی اتنا ہی زیادہ افضل ہے. برائیوں سے بچنے سے بھی اللہ تعالیٰ ہم کو بہت ثواب دیں گے. خاص کر عورتوں کے اندر غیبت کی عادت زیادہ ہوتی ہے، مردوں میں بھی ہوتی ہے، لیکن عورتیں جب بھی کہیں بیٹھیں گی کسی نہ اپنی بہن کو کچھ نہ کچھ کہے بغیر ان کی مجلس اٹھتی نہیں ہے. لہذا عورتوں کو خاص کر غیبت سے بچنا چاہیے، اپنی زبان کو محفوظ رکھنا چاہیے. حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ وہ گڈی، اس سے اتنی محبت ہے آپ کو. اللہ کے پیارے رسول نے کہا تمہاری بات سمندر میں بھی ڈالیں تو سمندر کا رنگ بدل جائے گا، پانی کا مزہ بدل جائے گا. تو اتنی بڑی بات اللہ کے پیارے رسول نے فرمائی. تو لہٰذا عورتوں کو چاہیے کہ صاحب اپنے متعلق بہت محتاط رہیں، اپنی بیٹی کو بہت اچھا نہ سمجھیں، دوسرے کی بیٹی کو بہت خراب نہ سمجھیں، اس کی برائی کرنا، اس کی فلاں کرنا. عام طور پر ساسوں کے اندر یہ شکایت ہوتی ہے، بہوؤں کی شکایت کرتے رہتی ہیں. خاص کر جب میکے کو چلے جاتی ہے، کیا انہیں 2 دن کو اس کا اماں کے گھر کو چلے جاتی، آتی ہوئے تو کام نہیں کرتی ہے، فلاں کرتی ہے، سب سے شکایت کرتے رہتے ہیں گھر والوں سے. اور صاحب بعض بہو کی شکایت بھی ویسی ہوتی ہے ساس کے تعلق سے، کچھ بھی وہ میرا خیال کرتے نہیں اور سب مجھے چاہتے بھی نہیں، سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے، جا کے اپنی اماں سے بولتی ہے کہ میرے ساس مجھے ایسے ستاتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ غیبت ہے. اس کی وجہ سے پوری سوسائٹی بگڑ جاتی ہے. ساس اور بہو کی یہ چیزیں بہت عام ہیں. لہٰذا عورتوں کو ان باتوں کا خیال کر کے ان سب برائیوں کو چھوڑ دینا چاہیے. اللہ سے اسی راتوں میں توبہ کرنا چاہیے کہ آئندہ ہم اچھی زندگی گزاریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی راتوں میں زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے کی اور نیکی کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. جتنی عبادتیں کی اللہ تعالیٰ ان سب عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے نماز روزوں کو قبول فرمائے. جو کچھ ہم نے صدقہ خیرات زکوٰۃ دیا اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرما لے. ریاکاری سے بچائے. اللہ تعالیٰ جب تک رکھے مسلمان بنا کے رکھے، اور جب ہمارا آخری وقت ہے تو ایمان پر خاتمہ فرما دے. اللہ رب العزت ہم کو ایمان کی زندگی نصیب فرمائے، ہم کو بھی نیک بنائے، ہماری اولاد کو بھی نیک بنائے، مریضوں کو شفا دے، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو اللہ دور کرے، اور محتاجوں کی محتاجی کو دور کرے، اور اللہ تعالیٰ سب کی بیماریوں کو دور کرے. اور جو لوگ توحید پر مر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.